اور اللہ کی نعمتوں کا جتنا بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال قائل العلم علمان، علم الادیان وعلم الابدان۔ معزز و مکرم ہمارے عزیز ساتھیوں اور آئندہ ڈاکٹر بننے والے بچوں، میں نے آپ کے سامنے بزرگوں کا ایک قول، ایک ملفوظ، ایک سبق آموز بات عربی زبان میں پڑھا۔ بزرگوں نے پہلے یہ کہا ہے کہ اصل علم دو ہی علم ہے، ایک تو دین دھرم مذہب کا علم اور ایک ڈاکٹری کا علم، انسان کے بدن میں جو بیماری ہوتی ہے اور اس کا جو علاج ہوتا ہے اس کا علم۔ ظاہر ہے پہلے زمانے میں بہت سارے سائنس، ٹیکنالوجی، بہت سارے علوم نہیں تھے، انہی دو علوم پر لوگ محنت کرتے تھے۔ جن کو دین دھرم کے علم کی مہارت ہوتی تھی وہ عالم مفتی کہلاتے تھے، اور جن کو بیماریوں کے علاج کی مہارت ہوتی تھی اس کو پہلے زمانے میں حکیم کہتے تھے، اور آج اسی کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، یونانی اعتبار سے جو ہے حکیم بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کی انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کے لیے فائدہ مند بنے، نفع بخش بنے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول گزرے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، فرشتہ آتا تھا اور آپ کو اللہ کا پیغام سناتا تھا۔ سب سے پہلی بار جب جبریل امین آپ کے پاس آئے تھے، غار حرا جو مکہ میں ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس کے اوپر ایک غار ہے جو آج تک موجود ہے، اس غار میں آپ عبادت کر رہے تھے۔ اسی دوران جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ نے پہلی بار فرشتہ کو دیکھا۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اگر اچانک جن کو دیکھ لیں تو ہم کو ایک خوف پیدا ہوگا، دل میں ایک جو ہے الگ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جب فرشتہ کو آپ نے دیکھا اور فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا، تو وہاں سے اتر کر آپ اپنی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اور حضرت خدیجہ کو پورا حال سماچار آپ نے سنایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنا دیا، اب بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، پتہ نہیں یہ ذمہ داری مجھ سے صحیح طریقے پر ادا ہو پائے گی یا نہیں۔ تو اس وقت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دی کہ بالکل آپ بے فکر رہیں، آپ بالکل کامیاب ہوں گے، اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے وہ ذمہ داری آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ اور اس پر 5 دلیلیں وہ بیان کی کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے کام میں مکمل کامیاب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر 5 خوبیاں ہیں، وہ 5 خوبیاں ایسی ہیں جن کا تعلق نماز، روزہ، عبادت سے نہیں ہے، جن کا تعلق خدمت خلق سے ہے، مخلوق کی خدمت سے ہے۔ جیسے وہ بولی کہ آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں،
آپ مظلوم کی، بے سہارا کی مددگار بنتے ہیں اور آپ مصیبت کے کاموں میں کام آتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات حضرت خدیجہ بیان کی۔ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی بننے سے پہلے نماز، روزہ اور عبادت سے پہلے، اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اور جو ہم لوگ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں وہ سب عبادتوں کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ لیکن ہمارے نبی خلق و مخلوق کی خدمت میں اس وقت بھی اتنا زیادہ مشہور تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ 5 خوبیاں بیان کی اور اسی کو بنیاد بنائی کہ جن کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جائیں گی وہ کبھی بھی کہیں پر بھی رسوا نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا۔ وہ 5 خوبیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمدردی سے ہے کہ ایک انسان کے دل میں انسان کی ہمدردی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ مہمان نوازی بھی کرے گا، وہ مظلوم بے سہارا کا مددگار بنے گا، کسی کا بوجھ بھی اٹھا دے گا، مصیبت میں کوئی پڑ جائے تو ان کی مدد بھی کرے گا۔ اور اگر کسی کے دل میں ہمدردی نہیں ہے تو جیسا کہ حضرت نے اشارہ فرمایا کہ مرے ہوئے آدمی کو زندہ بنا کے ICU میں کئی دنوں تک رکھ دے گا تاکہ پیسے ان سے لینے کے لیے، بلا ضرورت کے آپریشن کروا دے گا۔ اب ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، زندگی خراب ہو رہی ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں، ان کو پیسے بنانے ہیں۔ تو کیوں یہ سب باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہوتی ہے انسانیت کی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی ہماری خوبی ہے اور ہمارے نبی سے، صحابہ سے، بزرگوں سے ہمارے پاس یہی خوبی آئی ہے کہ انسان کے اندر انسانیت ہو، ہمدردی ہو۔ لہذا آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر بننے میں آپ کے گارجنوں کے، آپ کے ماں باپ کے، آپ کے کالج کے، آپ کے اور بھی ان کے بہت ساری قربانیاں موجود ہیں، اور ان سب کی قربانیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ انسان کے کام میں آئے، ہمدردی ان کے اندر پیدا ہو، لوگوں کا صحیح علاج کرے، لوگوں کو صحیح فائدہ پہنچائے، ان سے بیمار مل کر ان کو ایک تسلی حاصل ہو۔ ظاہر ہے بیمار کو تسلی دینا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر صبح کسی بیمار پرسی کرتا ہے، یعنی تسلی دیتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر شام کو کوئی آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک اسی طرح فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ڈاکٹر اگر اخلاق مند ہے، ہمدرد ہے، ان سے بیمار کو جتنی تسلی ہوگی دوسرے آدمی سے اتنی تسلی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا ہوتا ہے، بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مل کر ہی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی تسلی کے کلمات کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے یقین ہو گیا۔ اور آدمی کا اندر اگر خود فیصلہ کر لے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ اور آدمی اگر اندر سے خود ٹوٹ جائے کہ نہیں میں اب اچھا نہیں ہو پاؤں گا تو وہ بیمار نہیں ہوگا تو بھی بیمار بن جائے گا۔ چنانچہ قصہ ہے کہ ایک مرتبہ مکتب میں کچھ بچوں نے شرارت کی کہ آج حضور کو پڑھانے نہیں دینا ہے۔ اب ان بچوں نے پلان بنایا، حضور آئے تو ایک بچہ نے کہا حضرت آپ لگتا ہے بیمار ہیں نا کیا؟ کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ پھر دوسرا آیا، کہا حضرت آج آپ کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو تیسرے نے کہا پھر آ کے کہ حضرت لگتا ہے آپ بیمار ہیں، کچھ آپ کا کہ صحت اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ کہاں تھوڑا تھوڑا بخار لگ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خود بار بار سن کر بیمار بن گئے۔ تو بچوں نے کہا کہ حضرت آج چھٹی کر دیجیے، آپ بیمار ہیں آرام کر لیجیے۔ کہاں مجھے بھی لگ رہا ہے اندر سے کچھ بخار کی کیفیت۔ تو دیکھیے آدمی
جو ہے خود اگر یہ سوچ لے کہ میں بیمار ہوں تو بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار آدمی خود سوچ لے کہ نہیں میں اچھا ہو گیا ہوں، اچھا ہو جاؤں گا، تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ایسا ڈاکٹر بننا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ ہمدرد بھی رہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، لوگوں کو اچھا مشورہ دیں۔ اگر یہ آپ مقصد بنائیں گے، ہماری حدیث کی سب سے اہم کتاب ہے بخاری شریف، اس میں امام بخاری نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت مومن کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی خالص دنیا کا کام کر رہا ہے لیکن ان کی نیت اچھی ہے تو ان کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی خالص عبادت اور دین کا کام کر رہا ہے مگر ان کی نیت خراب ہے تو اس صورت میں ان کو ثواب نہیں ملے گا، ان کو گناہ ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کام بہت اچھا ہے، نماز ہے، عبادت ہے، مگر نیت اچھی نہیں، تو یہ نماز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی خالص دنیا کا کام کر رہا ہے، کاروبار میں لگا ہے، جو ہے نوکری کر رہا ہے، مثلا ڈاکٹر صاحب جو مریضوں کو فیس لے کر دیکھ رہا ہے، یہ دنیا کا کام ہے، حلال روزی کے لیے کر رہا ہے، لیکن ان کی نیت اچھی ہے۔ نیت پیسے کمانے کی نہیں ہے، نیت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے، لوگوں کو تسلی دینے کی ہے، بیماروں اور مریضوں کے کام آنے کی ہے، تو ظاہر ہے پیسے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اچھی نیت کی وجہ سے ان کو ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا نہیں کیے ہیں کہ اللہ مجھ کو دین کا علم دیجئے، دنیا کا علم مت دیجئے۔ آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ مجھے نفع بخش علم دیجئے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور آپ پناہ مانگے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ ایک آدمی عالم بنے، دین کا علم سیکھے، قرآن حدیث پڑھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو ہے الٹا دین پر چلنے کے متکبر بن جائے، قرآن حدیث سیکھ کر قرآن حدیث کے خلافی اشکال کرے، تو ان کا دین کا علم ہے مگر نفع بخش نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم اور کوئی علم حاصل کر رہا ہے، مگر ان کی نیت اچھی ہے کہ اس علم کے ذریعہ میں مثلا اللہ کے بندوں کا کام آؤں گا، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو ان کو اس علم کے سیکھنے کے زمانے ہی سے ثواب ملے گا، فائدہ تو بعد میں وہ پہنچائے گا، ڈاکٹر بنے گا، مریضوں کو دیکھے گا، تسلی دے گا، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب سے وہ یہ نیت سے پڑھ رہا ہے اسی وقت سے ان کو ثواب ملے گا۔ جیسے ایک آدمی ایک درخت جو ہے کی گٹھلی، آم کی گٹھلی لگایا، نیت کیا کہ اس گٹھلی سے آم کا پودا جو ہے نکلے گا، درخت ہوگا، اس پر آم ہوں گے، لوگ کھائیں گے، میں کھاؤں نہ کھاؤں، جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تو جس دن گٹھلی زمین میں ڈال رہا ہے اسی دن سے ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنا شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آم کا درخت نہ ہو سکتا ہے وہ خود آم نہ کھا سکے، لیکن فائدہ ثواب اسی دن سے ملے گا۔ اس لیے آپ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر بنے، خوب محنت کر کے اور اچھی ڈگری سے جو ہے کامیابی حاصل کر کے یہ مقصد بنائیں کہ ہم کو لوگوں کا کام آنا ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی گائے خریدتا ہے تو نیت کرتا ہے کہ مجھے اس سے دودھ ملے گا، یہ نیت نہیں کرتا ہے کہ اس گائے سے گوبر ملے گا اور گوبر کو میں کھیت میں ڈال کر ساڑ کے ذریعہ کھیتی کروں گا۔ کسان لوگ، ان کے لیے گوبر کی بھی حیثیت ہے، اس کے ذریعہ وہ کھیتی کرتے ہیں، لیکن کوئی کسان بھی گائے بھینس خریدنے میں گوبر کی نیت نہیں کرتا، دودھ کی نیت کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ اچھی نیت کے ساتھ پڑھائی پڑھیں کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچرز، ہمارے محسنین، ہمارے معاونین ہم پر جو پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہم پر جو محنت کر رہے ہیں، ہم سے جو یہ اچھی امیدیں لگائے ہیں، ہم ان کی امیدوں پر کھرے اتریں گے،
ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم کیسے ہمدرد ڈاکٹر بن کر لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اگر اس نیت سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ڈاکٹر بننے کا پیسے بھی ملیں گے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ فری میں علاج کیجئے، مفت میں علاج کیجئے، جو ہے فیس مت لیجئے، یہ کہیں سے آپ کو کوئی نہیں کہے گا۔ ایک بچے کو اگر کوئی ڈونر اپنے پیسے سے مکمل ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھا کر پیسے خرچ کر کے ڈاکٹر بنائے تو وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں تم کو ڈاکٹر بنایا ہوں بغیر فیس کے تم کو جو ہے مریضوں کو دیکھنا ہے، یہ نہیں کہے گا کوئی۔ جو ہے فیس بھی لینا ہے، جو ہے ہم محنت آپ کیے ہیں تو آپ کی حلال روزی کا مسئلہ ہے، آپ کی مستقبل کا مسئلہ ہے، آپ کے بیوی بچوں اور خاندان والوں کا مسئلہ ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن اچھی نیت کی وجہ سے آپ ایسے ڈاکٹر بنیں گے کہ آپ کے پاس جانے کے لیے مریض کو اسی طرح سے دل میں شوق پیدا ہوگا جس طرح ماں باپ سے ملنے کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ سے کے چیمبر میں جانے کے لیے 1-2 گھنٹہ گرمی میں مریض انتظار میں لائن میں رہے گا، لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے جائے گا ان کی سب پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے ایک مسکرا دینے کی وجہ سے، آپ سے ایک اچھی بولی آپ کے بولنے کی وجہ سے۔ اور ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، جو ہے وہ بالکل مریض کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ لڑائی کر رہا ہے۔ ہوجائی کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے ہمارے ایک ساتھی نے جا کے کہہ دیا کہ مجھے گیس ہو گیا ہے۔ کہا گیس ہو گیا تو میرے پاس کیوں آئے؟ اور بہت ڈانٹا ان کو کہ تم خود بیماری کی تشخیص کر لیے، تم خود بیماری بتا رہے ہو، میں دیکھ کر بتاؤں گا کیا ہے۔ یہی بات نرمی سے بھی کہی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کان پکڑتا ہوں، ایسے ڈاکٹر کا کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو لہذا جو ہے ایسا بد زبان بد اخلاق ڈاکٹر نہیں بننا ہے، خوش اخلاق مسکراتا ہوا خوش زبان ڈاکٹر بننے کی نیت سے پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں ہر طرح کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے معاونین محسنین کے لیے بھی اچھا سوچیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر طرح ترقی عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر کوئی انسان کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ لہذا اگر ڈاکٹر بننے میں آپ پر کسی کا بھی احسان ہے، چاہے آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے ٹیچروں کا، آپ کے کالج کا، آپ کے کسی ڈونر اور محسن اور معاون کا، تو ان کے لیے بھی نیک دعا ہمیشہ کرتے رہیں۔ ان کے لیے نیک دعا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں کا جتنا بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہر کام اچھی نیت سے اللہ کرنے والا ہمیں بنائے، ہمیں ایسا انسان بنائے کہ ہمارے اندر انسانیت ہو، ہمدردی ہو، ہم اللہ کے بندوں کے کام آئیں۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔